بیوی کو مارنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر الگ ترتیب 3 طریقے ذکر فرمائے ہیں کہ عورت اگر نافرمان ہے یا اس کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ ہے تو پہلا سٹیپ اصلاح کا ہے، یعنی نرمی سے اس کو سمجھائیں۔ اگر بیوی نرمی سے سمجھانے سے باز نہ آئے تو پھر دوسرا سٹیپ رکھا گیا ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر دے تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فی المضاجع کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب فقہائے کرام نے یہی لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر کی حد تک ہونی چاہیے، مکان میں عورت کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے مزید فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، ایک صحابی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا ہماری بیویوں کا ہم پر بھی کوئی حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ اور جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور ان کے چہروں پر مت مارو، اور اگر ان سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان وغیرہ الگ نہ کرو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چہرے پر بھی نہیں مار سکتے اور مکان سے بھی اس کو دور نہیں کر سکتے۔ تھرڈ سٹیپ جو بیان فرمایا ہے، جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مارنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے، جس سے ایسی مارنے کی اجازت ہے کہ جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور اس کی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے یا اس کو زخم وغیرہ لگنے کی نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کی مطلقاً اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اول دن میں تو اسے مارے اور پھر اخیر دن میں یعنی رات کو پھر اپنی خواہشات جا کے اسے پوری کرتا پھرے۔ تو یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، اور اس سے اگلی آیت کے اندر بھی واضح فرمان موجود ہے۔ اگر یہ تینوں سٹیپس کارگر نہ ثابت ہوں تو پھر میاں بیوی کی ازواجی زندگی بچانے کے لیے دونوں خاندانوں کے لوگ ان کے درمیان الجھاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یہ کوشش بھی بیکار رہے اور میاں بیوی کی نفرت خود کو یا دوسروں کو ہلاک کرنے تک پہنچ جائے تو مار پیٹ کرنے اور تشدد کا راستہ اپنانے کے بجائے آخری قدم کے طور پر شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دے۔ اگر دوران عدت معاملات درست ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق کی عدت مکمل ہونے پر ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے سے اس کو اجازت ہوگی، کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح کر لے۔ تو خاندان چلانے اور بچانے کا یہی مہذب اور درست طریقہ ہے۔ مار پیٹ، تشدد، گالم گلوچ، یہ اس کی نہ فطرت اجازت دیتی اور نہ ہی اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان امور سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہی وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ معاشرے کو بچا سکتے ہیں اور اپنی ازواجی زندگی کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔